صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفد کے ہمراہ بریڈ فورڈ کونسل آمد۔ چودھری الطاف حسین اور کونسلر کامران حسین کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے دورہ یورپ کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ بولے، حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کریں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وقار بابر مغل کی رپورٹ۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اپنے مشیر چودھری محمد مالک اور درینہ ساتھی شیخ ارشد برکی کے ہمراہ بریڈ فورڈ کونسل پہنچے، جہاں پر میزبان چودھری الطاف حسین اور کونسلر کامران حسین کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ تقریب میں ویسٹ یارک شائر کے مختلف علاقوں سے کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے دورہ برطانیہ اور یورپ کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا۔ Article 370 and 35A was abrogated, which means that the special status of occupied Kashmir was finished. And since then, India has taken certain steps just to finish the Kashmir issue. And mainly, they have changed the demography of occupied Kashmir. کمیونٹی رہنماؤں اور کونسلرز نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور صدر آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یاسین ملک کی حق میں عالمی برادری کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے صدر آزاد کشمیر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تقریب سے تحریک حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجابت حسین، سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق، سابق لارڈ میئر چودھری رنگزیب، سابق مشیر چودھری حق نواز، لیڈ سے کونسلر گوہر الماس خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، distinguished ladies and gentlemen, Councillor Kamran Hussain, thank you very much for inviting me to say welcome to our Honorable President of Azad Kashmir in Bradford. On behalf of British Kashmiris and Jammu Kashmir Self-Determination Movement International team, I would like to welcome him in UK. Excellency President Azad ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور مجھے اس چیز میں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک نہ صرف سٹی آف کلچر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، بلکہ this is Bradford is for Kashmiri and Pakistani diaspora community. This is the capital of Kashmiri and diaspora community. Among friends today, among people who have worked incredibly hard and selflessly for the cause of Kashmir. Certainly, in the room next door, in the council chamber, not so long ago, we did support a motion shouting out about human rights abuses perpetrated in Kashmir, occupied Kashmir, and that was successful. It received cross-party support. Bradford is a place of friends for the people of Kashmir. They are demanding this birthright, which is self-determination, and that's what all they need. And the issues that we have here today, it hasn't stemmed overnight. Let's be absolutely clear. The issues here have been going on for decades and decades, and unfortunately, somehow there's a little issue when, Kashmir becomes a talking shop. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور دیگر شخصیات نے دورہ یورپ اور کشمیر کوز کے لیے کوششوں کو سراہا۔ بنیادی طور پہ جو بڑے میرے ایونٹ ہیں، ایک 12 تاریخ کو میں نے تمام پاکستانی کشمیری جو کونسلرز ہیں ان کو دعوت دی ہے ادھر برمنگھم میں 1 بجے، ان سے میں مل کے ان کو گراس روٹ سے اس کو اوپر لے کر جائیں، اور 12 تاریخ کو کونسلرز کی میٹنگ کے بعد برسل جا رہا ہوں، اور وہاں پر میں وہ کونسلر سے بھی ملوں گا، اور وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں جو فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بھی ملوں گا، اور میں وہاں پہ ان سے یہ کہوں گا، چونکہ یاسین ملک صاحب کی جو اپیل ہے اس میں صرف 10-11 دن رہ گئے ہیں، سو آئی ہیو ٹو بی فاسٹ۔ ہمارے دعوت پہ وہ بریڈفورڈ سٹی کونسل میں تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ بیرسٹر صاحب جیسا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں قابل لیڈر جو کہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، جس طریقے سے وہ کشمیر کا کیس اجاگر
کر رہے ہیں اور کشمیر کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہسٹری ہے بیہائنڈ بیرسٹر سلطان محمود دیٹ ہی ہیز بین کمپیننگ فار کشمیر فار پاسٹ آئی تھنک ڈیکیڈز. تو آج جتنے بھی ہم کشمیری ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مین پوائنٹ ہے جس کے لیے بیرسٹر صاحب آئے ہیں وہ یاسین ملک صاحب کی جو حالیہ گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کو مل جل کر بیرسٹر صاحب کی آواز میں آواز شامل کرنی چاہیے اور ورلڈ کمیونٹی کو اور ان پرٹیکولر برٹش پارلیمنٹ اینڈ یورپین پارلیمنٹ پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ وہ یاسین ملک صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایکشن لیں. And at the same time, they're here to show their solidarity and support to the British Kashmiri diaspora that currently resides in Bradford. And at the same time, I think Bradford is blessed because we are the only city in the entire country that has recently named a park after Kashmir. And I think it's a great honour to have Barrister Sultan Mahmood here as the President of Kashmir. کشمیر کا ایشو جو ہے ہم نے اجاگر کیا ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے ایک گلوبل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ جو ایشو ہے بریڈ فورڈ کے لیے بہت اہم ہے. Community members welcoming the President of Azad Kashmir, and it gives us huge pride and a great joy to actually welcome someone to our city to share our concerns and once again remind people what we are here to do, and it is about human rights, and we just really feel privileged and honoured to be given such an opportunity in Bradford to welcome the President of Azad Kashmir. تقریب میں سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈڈیال خالد بلوچ، کونسلر سبیحہ خان، کونسلر فوزیہ شاہین، کونسلر محمد عمران، کونسلر ارشد حسین، سابق کونسلر صوفی محمد امین، چودھری ماجد علی، چودھری ابرار، چودھری محمد یعقوب سمیت کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال بارے صدر آزاد کشمیر سے آگاہی حاصل کی. آخر میں بریڈ فورڈ کو کلچرل سٹی برائے سال 2025 کا اعزاز ملنے کی خوشی میں صدر آزاد کشمیر کو کلچرل سٹی کا بیج بھی لگایا گیا. وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. برطانیہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے یاسین ملک کے خلاف جھوٹے مقدمے میں بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. برمنگھم میں برٹش کشمیری تنظیموں کے عہدیداران کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں کشمیری رہنماؤں نے 12 جون کو برطانیہ میں مظاہروں کا اعلان کر دیا. برٹش کشمیریوں، پاکستانیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں سے مظاہروں میں بھرپور شرکت کی اپیل بھی کی گئی ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں عابد کاظمی کی رپورٹ میں. حریت رہنما کے خلاف بھارتی عدالت کا غیر منصفانہ فیصلہ. دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری سراپا احتجاج بن گئے. چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدلیہ کے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات پر برطانوی کشمیری کمیونٹی میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں جسٹس فار جموں کشمیر فورم کے زیر اہتمام برٹش کشمیریوں کی نمائندہ تنظیموں کے عہدے داروں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں JKLF برطانیہ کے صدر لیاقت لون، راجہ جانباز، انعام الحق نامی، چودھری عبد الرحمان آرائیں اور دیگر نے کہا کہ 12 جون لندن مظاہرے کے لیے اور یاسین ملک کی رہائی کے لیے مہم تیز تر کرتے ہوئے برطانیہ بھر سے صبح 9 بجے برمنگھم سے لندن کے لیے روانہ ہوں گے، جس میں برٹش کشمیریوں کی فیملیز اور بچے بھی شامل ہوں گے. صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کی بات کی جائے گی اور یاسین ملک صاحب اور باقی جو وہاں پہ ان کے ساتھ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ذرا یکجہتی کی جائے گی. تو لوگ وہاں پہ فیملیوں کے ساتھ آئیں گے، بچوں کے ساتھ آئیں گے، تو وہاں پہ ہم نے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. کوئی وہاں پہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ وہاں پہ اپنی ویڈیو بنانے کے لیے یا کوئی ایسے وائلیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ سیکورٹی والے موجود ہوں گے، وہ اس کو ہینڈل کریں گے. Very loud and proud کہ we are there to protest against the illegal detention of the chairman JKLF Yaseen Malik and all other political prisoners. So ہماری اور کوئی وہاں سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ہم وہاں صرف ان پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو سٹیپس ہوں گے وہ اسی اسٹرگل کو ہم کیری آن کریں گے ایز اے برٹش ڈائسپورا کشمیری کمیونٹی. تو جو انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اس کے اوپر جو ہمارے ایز اے کشمیری ہمارا حق بنتا ہے کہ جو انڈیا کا اصلی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے. ہر کشمیری جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے انڈیا جو ہے وہ ان کو سزائیں دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. تو ہمارا سب سے جو مین ایجنڈا ہے کہ اس میں کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی مل کر جو ہے نا اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں گے
میں سمجھوں کہ اب وقت آ گیا کہ پوری کشمیری قوم جتنے جہاں جہاں بھی لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں وہ ایک قوم ہو کر اس کے خلاف، اور جتنے بھی سیاسی جو پریزنرز ہیں کشمیر کے اندر جو سال ہر سال سے وہاں پر پابند سلاسل ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے ہمیں دنیا بھر میں آواز اٹھانی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ فی الفور یہ معاملہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے اس میں لے کر جائیں. جموں کشمیر کی تقسیم کسی صورت قابل قبول نہیں کریں گے، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ بے لوث کر رہے ہیں. کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مجاوری کا چکر نہیں ہے. ہمارے احباب گرفتار ہیں، انڈیا ان کو وکٹمائز کر رہا ہے، اور ہم یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ماتم ہو، سب کے گھروں میں ماتم ہے، اور ہم دعوت دینے جائیں کہ آپ آئیں جنازہ پڑھیں ہمارا. کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام کشمیریوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے بطور کشمیری اپنے بہن بھائیوں کو بھارتی تسلط سے آزاد کروائیں. کشمیری کمیونٹی زیادہ سے زیادہ مظاہروں میں شرکت کرے. کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مظاہروں میں شرکت کرنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ صرف کشمیر کا پرچم لے کر مظاہروں میں شرکت کریں تاکہ صرف کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے بھرپور آواز بلند کی جا سکے. کشمیری رہنماؤں نے مزید کہا کہ ہم 12 جون کو بھارتی ہائی کمشنر کو باقاعدہ طور پر یادداشت بھی پیش کریں گے جس میں یاسین ملک اور دیگر کشمیری لیڈران کی غیر قانونی قید کی مذمت اور ان کی رہائی کے مطالبات شامل ہوں گے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. انٹرنیشنل لائرز کلب اور انٹرنیشنل ILC UK بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن IBPC کے اشتراک سے پاکستان میں لیگل ریفارمز کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی سابق ممبر پاکستان کونسل ضیاء آوان، صدارت ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد آوان نے کی. شرکاء نے بھارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف قرارداد پیش کی جس کو شرکاء نے منظور کیا. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں. پاکستان میں لیگل ریفارمز کے حوالے سے منعقدہ سیمینار کا اہتمام ایسٹ لندن میں انٹرنیشنل لائرز کلب اور انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے اشتراک سے کیا گیا. تقریب کے مہمانان خصوصی ضیاء آوان سابق ممبر پاکستان کونسل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد آوان تھے. اس موقع پر چیئرمین IBPC رضوان سلہریہ، چیئرمین ILC UK غلام مصطفیٰ خواجہ، کونسلر معظم سندھو، شعیب بٹھل، عامر خان، حافظ غنی اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا. مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. بار کونسلز کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بروقت اور جلد انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میں وکلاء کے حقوق کے لیے مزید بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سیمینار میں عامر خان نے بھارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف قرارداد پیش کی جس کو شرکاء نے بھرپور تائید کے ساتھ منظور کیا. سیمینار کے مہمان خصوصی ضیاء آوان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کا یہ سیمینار پاکستان کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرے گا اور اب ہمیں بھی پاکستان میں لوگوں کو بروقت اور جلدی انصاف دینے کے لیے پاکستان میں عدالتی نظام میں مزید اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. جب میں نے ان کی باتیں ساری سنی ہیں انٹرنیشنل لائرز کلب کی تو یہ بڑا جہاد کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہمت دے اور میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں. جو ان کے مشنز ہیں کہ اپنے کنٹری میں اور یہاں پہ بھی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جو تبدیلیاں لانے کے لیے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کس طرح سے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جوڈیشری کو اپلفٹ کرنے میں اور ہمارے لیگل پروفیشن کو آگے لے جانے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بڑا تکلیف دہ تھا لیکن بڑا انکریجنگ بھی تھا کہ دیر آر پیپل who want to change, who want to bring some good changes in پاکستان. ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک خالد آوان نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو جلدی اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اس حوالے سے وکلاء کے حقوق کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. میں نے جو جذبہ دیکھا یہاں پر جو کہ انٹرنیشنل لائرز کلب UK نے پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان میں جوڈیشری کو سپیڈی فیصلے کرنے چاہیے، پاکستان کی بار ایسوسیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، پاکستان میں جو وکلاء کا مرڈر ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے اور کیسوں کو کیسے لوگوں کو انصاف دلایا جائے اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کیے جائیں.
मैं इनके इस इक़दाम को सराहता हूँ। जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके इमरान पानावाला ने कहा कि आज पाकिस्तान में अदलिया के ऊपर एक डेडलॉक आया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जो कई बरसों से ज़ेर इल्तवा केसों को निपटाने में अहम किरदार अदा करें। हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो हम यहाँ पर जिस तरीके से हम अपने यूके के सिस्टम को देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी तरह का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान में हो ताकि ये बैकलॉग जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको पूरा एक पायलट स्कीम देंगे, किस तरीके से वो जजेस को ट्रेन करें और किस तरीके से वो अपने केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बात की और हम उसको रेजोल्यूशन पास की। उसके साथ साथ पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन है, दूसरी है उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो डिटेल डिस्कशन हुई और जो उनकी प्रोग्रेस है और उसमें जो भी हम बेहतरी ला सकते हैं वो यहाँ के लॉयर वहाँ के लॉयर डिस्कस किया। आज का जो प्रोग्राम था इसमें पाकिस्तान की जो जुडिशल एकेडमी के जो इंस्ट्रक्टर है ज़िया साहब तशरीफ़ फरमा हुए और इसमें पाकिस्तान से जो अटॉर्नी जनरल है उसमें इस वक्त आज हमने जो है पाकिस्तान यूके में बैठकर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और यहाँ का सिस्टम जो है वो कंपेयर किया है और उसमें बहुत सारी खूबियों खामियों का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी या सीनियर वकला या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ चेंज करने की ताकत रखते हैं या अहमियत रखते हैं, उनको जब भी यूके में आते हैं हम उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और हम उनका प्लेटफॉर्म अपना मुहैया इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो हमारी आवाज़ बने। पाकिस्तान चूँकि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को हमेशा ज़रूरत होती है डेवलप कंट्रीज़ के सिस्टम को अडॉप्ट करने की, उसमें देख के अपने लूप होल्स को कवर करने की, अपने अंदर कमज़ोरियों को दूर करने की। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉयर क्लब के प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्कशंस की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, सीनियर वकील पाकिस्तान के साबका पाकिस्तान बार के मेंबर थे ज़िया अवान और खालिद अवान साहब। तो हमारा मकसद यही था कि उनको सजेशंस दें, उनसे यूके के और पाकिस्तान के जो लीगल फैटर्निटी है उनको आपस में लाइजन किया जाए ताकि एक सिस्टम के अंदर बेहतरी आ सके। सेमिनार के आखिर में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन की जानब से ज़िया अवान और खालिद अवान को एजाज़ी मेंबरशिप के बैज लगाए गए। सेमिनार में शरीक होने वाले मेहमानान खसूसी को आखिर में यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक का लंदन में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दफ्तर का दौरा। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के जारी फलाही कामों में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने हारिस अतीक और दीगर शख्सियात को पाकिस्तान में जारी फलाही मंसूबों से आगाह किया। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक और यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत ने मगरबी लंदन के इलाके हुंसलो में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के दफ्तर का दौरा किया और अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ फलाही मनसूबों की तफसीलात से आगाही हासिल करते हुए चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद और उनकी पूरी टीम की खिदमात को सराहा। इस मौके पर हारिस अतीक को अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के मुख्तलिफ शोबों और इनमें काम करने वाले मर्दों खवातीन से मुतारफ करवाया गया और पाकिस्तान समेत दुनिया में जारी और मुस्तकबिल करीब के मंसूबों के हवाले से तफसीलात बताई गयी। यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक से दो तरफा सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और खदशात समेत दिलचस्पी पर तफसीलात से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक ने अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की पाकिस्तान में फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि लंदन और बरतानिया भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के वतन से मुतल्लिक जज्बात को देख कर बेपनाह खुशी हुई है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को, जिस तरह वो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट को चला रहे हैं। इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिक वर्क, उसकी जो हेड ऑफिस आज हमने विजिट किया और जिस तरह उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसके अंदर इस्तकामत भी दे और इनके प्रोजेक्ट्स में मज़ीद बरकत भी अता फरमाए। लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से जब मैंने उसको विजिट किया तो इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर भरपूर ताउन भी करेगा उनके साथ। हमारे इनके लाहौर ऑफिस के साथ वैसे ही बहुत अच्छा रब्ता था, बट यहाँ पे आके कहते हैं ना कि आपका विजन मज़ीद खुल गया और जिस तरह इनकी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड। मैं हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये एंड वी आर वेरी होपफुल कि जैसे ये पाकिस्तान में मैं वापस जाऊंगा तो इंशाल्लाह इनके साथ हमारे MOUs को भी हम साइन करने की एक पोजीशन में आएंगे। इनके साथ MOU करना चाहेंगे, उसके बाद जो इनको मजीद जितनी सपोर्ट हो सकेगी इंशाल्लाह वो करेंगे। यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत, हौनिस्लो जामिया मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीकुर रहमान, अफजल कियानी, वजाहत अली खान और दीगर शुरका ने इस मौके पर हारिस अतीक का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर वतन अजीज में सरमायाकारी पर काम करेंगे। पहले से जिनका इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान में जाके कोई फैक्ट्रीज या कोई इस तरह के कारखाने लगाएं, अब देखते हैं कि नई गवर्नमेंट ने उनके लिए
उन पॉलिसीज़ में कोई चीज़ चेंजिंग की है। अब जैसे हम सुनते आए हैं कि नई गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंपोर्ट चीज़ों के ऊपर जो बैन लगा दिया है, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होना शुरू हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट को बेहतर हालात करे, मुल्क के लिए कुछ ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ रखें ताकि लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकें। हारिस अतीक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के, इनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अल-मुस्तफ़ा की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया, और यहाँ जो कम्युनिटी हमारी इकट्ठी हुई इनसे मुलाकात भी हुई। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल पाकिस्तान से रखते हैं, और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो काम है पाकिस्तान में वो एक नुमाया काम है। हमारा अल-मुस्तफ़ा या हॉस्पिटल जो लाहौर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, जिसकी सरपरस्ती भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया की जानब से मुकामी होटल में मजीद तफसीली तबादला ख्याल और ज़ोहराने का पूर्वकार इंतजाम किया गया, जहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मुकामी सहाफ़ियों समेत समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान में फलाही कामों के हवाले से मजीद संजीदा इक़दामात पर इजहार ख्याल किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। हुकूमत पाकिस्तान ने अचानक सैकड़ों अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान ताजरों को बड़ा झटका दिया है। इंपोर्ट बिल कम करने के लिए ज़रूरी है कि लोकल ताजरों को सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि वो इंपोर्ट करने वाली अशिया पाकिस्तान में ही बना सकें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक और यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार शफकत ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हारिस अतीक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से यहाँ लंदन दौरे पे आए हुए हैं। उनके साथ जो है वो सरदार शफकत साहब मौजूद हैं, जो कि यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, इन्होंने आते साथ ही जो है वो बहुत सारी जो है वो इम्पोर्ट गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो सके। क्या इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी हजरात हैं, क्या उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप के अखराजात उतनी होने चाहिए जितनी आपकी इनकम है। इस टाइम पे आपकी इनकम थोड़ी है, इनकम का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस और आपकी जो इंपोर्ट है, जो आपकी ख़रीदारी है वो ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो गैप है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल ऑलरेडी बना हुआ है, वो मज़ीद बनता जाएगा। हमने जैसे ही इस हुकूमत ने अपना चार्ज संभाला, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुश्किल हालात में हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। हुकूमत ने उन मुश्किल फ़ैसलों में से, अब देखें, पाकिस्तान को इस टाइम पर चॉकलेट की इम्पोर्टेड की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इम्पोर्टेड मेकअप की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस टाइम पे खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनने की सलाहियत है उसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हुए लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने तो डिसीजन को सपोर्ट किया, बट इसके साथ साथ हुकूमत को और बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। हम लोग एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में रहते हैं, एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है दुनिया में, आप WTO और डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ के साथ सिग्नेटरी भी हैं। हमने उसको भी देखना है कि हम कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी ना करें किसी तौर पर। लेकिन हारिस साहब, एकदम जो है वो इस तरह पाबंदी लगा देना रातों रात, क्या समझते नहीं? बहुत सारी बिजनेस डील्स हो रही होती हैं, बहुत सारे ज़ाहिर है पैसे की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इससे एकदम बिजनेसमैन का एतमाद भी खराब होता है। देखिए, मुश्किल हालात है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक ग्लोबल क्राइसिस है और पाकिस्तान कुछ ज़्यादा इस चीज़ को इसलिए फेस कर रहा है कि पाकिस्तान एक मुश्किल खित्ते के अंदर भी है और मुश्किल माशी सूरत हाल का भी एक सामना है। ये तो उसके अंदर से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तब होगा जब चार्ट ऑफ इकोनॉमी होगी, जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड बैठेंगे और एक इकोनॉमी के ऊपर एक चार्टर करेंगे। हम मिसाके जमहूरियत तो सुनते भी आए हैं, मिसाके जमहूरियत का मज़र देख भी रहे हैं कि वही दो पार्टियां जो पिछले कई दहाइयों में आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान थी, आज मिल के हुकूमत कर रही है। तो क्यों नहीं एक मिसाके मैशियत भी हो सकता। तो जब तक मिसाके मैशियत नहीं होगा, ये इस तरह के मामला चलते रहेंगे। मैं आपसे दोबारा पूछूँ, मैं सरदार शफकत साहब, कैसा इस फैसले को हुकूमत पाकिस्तान को यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया, जो कि एकदम जो है वो सैकड़ों इंपोर्ट गुड्स के ऊपर पाबंदी लग गई? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ा रैशनल डिसीजन ली है। कोई भी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, स्पेशली जिन लोगों ने, हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई थी, एडवांस प्रोडक्ट बाय किए हुए थे। बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, एक प्रोसेस होता है स्पेशली इंपोर्टर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए। अब जब आप कोई प्रोडक्शन तैयार करवाते हैं तो उसको आप डिपॉजिट देते हैं, उसकी आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर उसका डिलीवरी टाइम होता है, और उस डिलीवरी टाइम से पहले अगर गवर्नमेंट को इस तरह के फैसले कर लें तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो सरासर लॉस होता है। तब मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा एक रैशनल डिसीजन लिया है, जिससे हमारी रोज़मर्रा जो लोगों के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, लोग इस बात के ऊपर बड़े परेशान हैं कि अब वो क्या करें। मैं समझता हूँ कि आइंदा फ्यूचर के लिए
یہ ان سارے لوگوں کا انٹرسٹ بالکل ختم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ایسے ڈیسیجن کے لیے کہ جن کا پچھلی گورنمنٹ نے آ کے یا جو بھی لوگوں کا جو پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کرنے کا یا چیزیں بھیجنے کا جو لوگوں کا انٹرسٹ تھا وہ بالکل ہی اس پہ ایک قسم کا بلاک لگا دیا. میرا خیال میں ان کو رادر دن کے اس کو ٹوٹل بین کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز وغیرہ کوئی ٹیکسز بڑھا دیتے تو اس سے بھی ملک کو فائدہ ہو سکتا تھا. صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں انہی چیزوں کو ہم پاکستان کے اندر پروڈیوس کرنے کے لیے ایفرٹ کریں؟ بالکل امپورٹ سبسٹیٹیوشن سر یہی بات ہے نا کہ ہم سردار صاحب کی بات بڑی ویلڈ ہے اور ہم نے حکومت کو آلریڈی لیٹر بھی لکھ دیا لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے کہ جس دن انہوں نے یہ امپورٹ بین لگایا ہے اس سے پہلے اگر کسی کی LC اوپن ہو چکی ہوئی ہے، کوئی کسی کا BL بن چکا ہوا ہے اور کسی کا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے، دیٹ شوڈ بی آنرڈ. اس کو بالکل پاکستان میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ جون کی بل ہو BL میں آئے، وہ آنا چاہیے پاکستان میں. تو یہ تو ایک بات بڑی شور ہے کہ ہم انٹرنیشنل اپنی ایگریمنٹس ہیں ان کو آنر ضرور کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ساتھ ہی ساتھ یہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایوری ڈیزاسٹر ہیز این اپرچونٹی. اس کے بعد اب ایک اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں آلریڈی کاروبار کر رہے تھے، پاکستان میں اپنا سامان بھیج رہے تھے، اب ان کو ایک مارکیٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آگے پروڈیوس کرنے کی، تو ان کو لوکل مینوفیکچرر کے ساتھ مل کے پروڈکشن پلانٹس لگانے چاہیے. سردار صاحب، پاکستان فٹ بال بنا سکتا ہے جو کہ پوری دنیا کا جو اس کا ورلڈ کپ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، تو دوسری پروڈکٹس پاکستان کیوں نہیں لا سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہمیں امپورٹ کی طرف ہی زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے؟ اس کے اوپر بھی میری کافی ڈسکشن ہوئی ہے بہت سارے چھوٹے مینوفیکچروں کے لیے، لیکن ان کے لیے سہولیات نہیں مہیا کی جاتی. جب آپ ایک لائسنس یا کوئی کریڈیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بڑے ہرڈلز آتے ہیں، اس لیے لوگ بڑے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا جو لوور اینڈ پہ جو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسے ملک کو باہر سے کوئی چیزیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ہمارے ساتھ حارث عتیق صاحب تھے، وائس پریزیڈنٹ لارڈ چیمبر آف کامرس کے. سردار شوکت صاحب تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر امپورٹ بل کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کو پاکستان میں بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ لوکل ٹریڈرز کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں. جی. پاکستان اوورسیز فورم یونان کے زیر اہتمام ایتھنز میں شوکت خانم فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی معروف اینکر پرسن فخر عالم اور ڈائریکٹر ایسوسیٹ مارکیٹنگ شوکت خانم نائلہ خان تھے. ایونٹ میں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. یونانی دارالحکومت ایتھنز میں شوکت خانم فاؤنڈیشن آگاہی مہم کے حوالے سے تقریب کا اہتمام پاکستان اوورسیز فورم یونان کی جانب سے کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اینکر پرسن فخر عالم نے شوکت خانم ہسپتال میں غربا اور مستحق افراد کے علاج معالجے کے طریقہ کار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس کار خیر میں اللہ کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ نیک کام سیاست سے بالاتر ہو کر سب کو کرنا چاہیے. یہ آپ عمران خان کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے دو چیزوں سے میری آپ سے میں ایک بڑی شروع میں بات کر دیتا ہوں کہ ان کو ذرا الگ الگ کر دیں، بڑا ضروری ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائلہ خان نے شوکت خانم ہاسپٹل کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے شرکا کو بریفنگ دی. پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین سید اشیر حیدر، ارشاد احمد بٹ اور اوورسیز فورم یونان کے صدر اورنگ زیب سپرا نے مہمانوں کو یونان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اس فلاحی ادارے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. تقریب میں مقامی گلوکارہ نے ملی نغمہ پیش کر کے سما باندھ دیا. بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فخر عالم نے کہا کہ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے اس ایونٹ میں بھرپور شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہم جلد ایتھنز میں ایک بڑا ایونٹ کریں گے جس میں یونانی افراد کو بھی مدعو کر کے اس فلاحی ادارے کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. جو نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے یہ اٹینڈ کیا، بہت اچھا لگا. پاکستانیوں کے یہاں پر موجود جو پاکستانی ان کا جذبہ دیکھ کے، ان کا جنون دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے، انسانیت کے ساتھ اور کینسر کے اس کاز کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کا کمٹمنٹ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آتے رہیں گے. شوکت خانم کینسر اسپتال چونکہ اب کراچی والا تیار ہو رہا ہے اور اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو بہت زیادہ ضرورت ہے سب کی کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے اس موقع پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. چیئرمین پاک ترک دوستی ترک پارلیمنٹیرین علی شاہین نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دعا کی ہے کہ پاک ترک معاہدے دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوش بختی کا باعث بنے اور ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو.
ترک پارلیمنٹرین اور چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکی کو کامیاب قرار دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ انقرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد کی میزبانی کرنا ترک شہریوں کے لیے باعث فخر تھا۔ دعا ہے کہ طے پانے والے معاہدے دونوں ممالک اور ہماری عوام کے لیے نیک بختی کا باعث بنے اور پاک ترک دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہو۔ علی شاہین ترک صدر رجب طیب اردوان کے اس وفد میں بھی شریک تھے جس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کو ایوان صدر میں ظہرانہ دیا۔ علی شاہین نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔